ایک کتاب ہے آپ کی انباء الحی، آپ نے سفر مدینہ کے دوران آپ مدینہ شریف گئے اور وہاں پر کچھ ہندوستان سے ایسے لوگ گئے جو حضور علیہ السلام کے علم کی نفی کرنے والے تھے، حضور کو ما کان و ما یکون کا عالم نہیں سمجھتے تھے، حضور کے علوم غیبیہ کے منکر تھے۔ انہوں نے وہاں پر موقع غنیمت جانتے ہوئے وہاں کے علماء کو ورغلایا کہ یہاں بریلی کا ایک شخص آیا ہے، یہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کو خدا کے علم سے ملاتا ہے، معاذ اللہ، تو ان سے پوچھا جائے۔ تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر وہاں کے علماء نے تقاضا کیا کہ آپ اپنا موقف جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ جاری کریں۔ تو امام احمد رضا خان سفر میں تھے، انسان جب سفر میں ہوتا تو کتابیں وغیرہ لے کے نہیں جاتا، سفر میں تھے اور آپ کو کہا کہ نہیں آپ جواب دیں، شریف مکہ کو یہ آپ کی جو دستاویز ہے وہ پیش کی جائے گی، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ امام احمد رضا خان نے حرمین شریفین میں سفر مدینہ کے دوران بغیر کتابوں کے، اور جب یہ آپ کتاب لکھ رہے تھے آپ کو بخار تھا، بخار کی کیفیت تھی، نارمل کیفیت میں بھی نہیں، بخار تھا، حالت سفر تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 8 گھنٹوں میں عربی زبان میں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر پوری کتاب تحریر کی، جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے۔ اور جب وہاں کے علماء کو پیش کی گئی وہ کتاب اور اس کو پڑھا گیا شریف مکہ کے سامنے تو وہ اش کر گیا، اش کرنے لگا، اور جو منکرین علم مصطفیٰ وہاں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کر کے شریف مکہ نے کہا کہ اللہ تو اپنے محبوب کو علم عطا کرتا ہے اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بغیر کتابوں کے، آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا امام احمد رضا خان کس شے کا نام ہے۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، عربی زبان میں علم غیب مصطفیٰ پر امام احمد رضا خان کی کتاب ہے۔ جب آپ سفر حج سے واپس تشریف لائے بریلی تو اب آپ نے اپنی اس کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھا، مزید اس کی وضاحت کی، مزید ان مسائل کو ایکسپلین کیا، اور وہ حاشیہ اتنا بڑا ہوا جو اصل کتاب سے بڑھ گیا، 2 جلدوں میں آ گیا۔ اس کا نام ہے انباء الحی، عربی زبان میں اس کا ترجمہ ملتا ہے انباء الحی۔ اس کتاب میں امام احمد رضا خان نے علم الہی، علم مصطفیٰ پر وہ تحقیقی دریا بہائے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے اختتام پر، یا آپ اس کا اردو ترجمہ بھی اگر لینا تو آپ کو وہ یہ چیز مل جائے گی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کی دنیا میں امام احمد رضا خان کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاعر نہیں بنایا، جو ہوتے ہیں نا یہ ردیف قافیہ بحروں کی رعایت کر کے بتکلف اشعار لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی فصاحت عطا کی کہ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ نہ تھا، حضور کے کلام کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور علیہ السلام شاعر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا اعجاز عطا کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کئی فرامین ایسے ہیں کہ جب ان کو شعر کے اوزان پر، شعر لکھا جاتا ہے نا اس کا ایک اسپیسیفک وزن ہوتا ہے، افعیل ان کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر رہ کے ہی کلام لکھنا ہوتا ہے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو ان اوزان وہ ہوتی ہیں بحریں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، عربی میں بھی ہوتی ہیں، ہر زبان میں یہ بحریں ہوتی ہیں جن کے اوپر کلام لکھا جاتا ہے، سمجھ لیں وہ سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر کلاموں کو لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایک کلام ہوتا ہے، اس کلام کی مختلف طرزیں بن جاتی ہیں، اور کئی کلام ہوتے ہیں اسی طرزوں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کلاموں کا وزن ایک ہوتا ہے، جب وزن ایک ہوگا تو اس وزن کی جتنی طرزیں ہوں گی ان پر وہ کلام پڑھے جائیں گے۔ جیسے قصیدہ معراجیہ ایک وزن ہے، بحر ہے، اس قصیدہ معراجیہ کی بحر پر، وزن پر جتنے کلام ہوں گے سب اسی طرز میں پڑھے جائیں گے۔ تو امام احمد رضا خان کی حدیث پر نظر دیکھیں کہ اس کتاب انباء الحی کے اختتام پر امام احمد رضا خان نے نبی کریم علیہ السلام کی وہ احادیث جو کسی نہ کسی وزن شعری پر آتی ہیں، وزن عروضی پر آتی ہیں، ان کو جمع کرنا شروع کیا تو 1 2 3 4 نہیں، 100 احادیث آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی وزن عروضی کی مثال کے ساتھ اپنی کتاب میں تحریر کر دی۔ یہ کہنا سننا آسان ہے، یعنی وہ 100 حدیثیں بیان کی امام احمد رضا نے جن کا ایک خاص وزن تھا، جن کو آپ ترنم میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔